اللہ دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ مان کے کریں پڑھیں تو مزہ آئے گا کہ نہیں؟ تو جشن غریب نواز جن بچوں نے اس جلسے کا نام رکھا ہے یقیناً وہ تعریف کے لائق ہیں، مگر اس کا معنی اگر جان لیں تو دل کی کلیاں کھل اٹھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے خواجہ کی روحانیت سے پوری محفل شاد کام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جشن کا معنی ہے خوشی، یاد کرنا ہے تو آپ بولیے گا جشن کا معنی ہے خوشی۔ لگتا ہے سب لوگوں کو یاد کرنا نہیں ہے، ایک آواز ہو کے بولیے گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ آواز اجمیر سے ٹکرا جائے۔ جشن کا معنی ہے ہاں، میرے بچوں، میرے جوانوں اور میرے بھائیوں، ہر بات کو غور سے سننا ہے اور اس کا معنی کو بھی جاننا ہے۔ جشن کا معنی ہے غریب نواز کا کیا معنی ہے؟ غریب کو دینے والا، غریب کو نوازنے والا، غریب کو عطا کرنے والا۔ اب جشن غریب نواز کا کیا معنی ہوا؟ غریب کو دینے والے کی خوشی۔ زور سے بولو۔ ایک تو میری طبیعت خراب ہے، دوسرے یہ ہے کہ رات کا کافی حصہ گزر چکا اور آپ میں وہ جوش و ولولہ اگر باقی نہیں رہا تو پھر غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز کی کرامتیں، ان کی برکتوں سے ہم اور آپ کیسے مالا مال ہوں گے؟ اس لیے پوری زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیے۔ آج میں تقریر کروں گا نہیں، آج آپ مجھ سے تقریر کروائیں گے۔ تو سمجھ میں آیا؟ طبیعت تو چاہتی نہیں بولنے کو، آپ چاہیں گے تو بول لیں گے، آپ کے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا۔ دل سے خواجہ کو یاد کیجئے، وہ چاہ لیں گے تو ہم بول لیں گے۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جشن غریب نواز کا معنی ہوا غریبوں کو عطا کرنے والے کا جشن۔ سمجھ میں آیا؟ غریبوں کو عطا کرنے والے کی خوشی۔ اب رہ گیا یہ سوال، کیا میرا خواجہ غریب نواز ہے؟ کیا ہے؟ ابھی تک غریب نواز کا معنی نہیں سمجھے۔ غریب نواز کا معنی ہے غریب کو دینے والا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ غریب کو دینے والے ہیں۔ رہ گیا یہ سوال کہ غریب کون ہے؟ اگر یہ جان لیں کہ غریب کون ہے تو غریب نواز سمجھ میں آ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی یہ غریبوں کو دینے والے، عطا کرنے والے بڑے دیالو ہیں، لیکن ان کی بارگاہ میں غریب کون ہے؟ آل رسول کہتا ہے، آپ بھی کہیں گے، آپ کا دل بولے گا، آپ کا وجدان بولے گا، دیکھو دیکھو وہ غریب نواز ہیں، ان کی بارگاہ میں جو روزانہ میلہ لگا رہتا ہے وہ سب لینے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ زور سے بولتے رہیے۔ ان کے دربار میں جو میلہ لگا رہتا ہے وہ لینے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ چپل کے لیے آدمی الگ ہے، ایک دو نہیں 20 آدمی ہے خالی چپل سنبھالنے کے لیے۔ تبرکات دیکھ لیجئے، چادریں دیکھ لیجئے، یہ سب کے سب جاتے ہیں بارگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں
حاضری دیتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ لینے والے ہیں۔ اور آپ نے جب یہ جشن منایا ہے، اپنے باپ کا کیوں نہیں منایا؟ خواجہ پاک کا کیوں منایا؟ اس لیے کہ باپ اگر دنیا سے جا چکا ہے تو وہ ہمیں کیا دے گا، لیکن خواجہ میرا تو دیالو ہے۔ زور سے بولیں، خواجہ تو میرا دیالو ہے۔ خواجہ پاک کو ہم یاد کریں گے، خواجہ دے گا، کیونکہ خواجہ غریب نواز ہے اور ہم سب خواجہ کے غریب ہیں۔ اگر اتنی باتیں آپ نے سمجھی ہیں تو میں آپ کو ایک بہت مارکۃ الآراء بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف ہو ہلہ نہیں ہے، صرف نعرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے آپ کے دل میں ایمان ٹھوس ہو جائے، آپ کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے، آپ یہاں سے اٹھیں تو ایمان کا نور لے کے اٹھیں، آپ یہاں سے اٹھیں خواجہ کا فیض لے کے اٹھیں، آپ یہاں سے اٹھیں غوث کا دیوانہ بن کے اٹھیں۔ یہ ہے ہمارا مقصد۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا فضل و احسان ہے، اے چنگیل کے سنی مسلمانوں اور مجھ سے تعلق رکھنے والے، خاص طور سے میرے بچوں، میرے بھائیوں، تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ آج تم جشن غریب نواز منا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جشن غریب نواز کس طرح سے منا رہے ہو؟ صبح شام سے لے کر اب تک کیا ہوا ہے؟ آپ کے اجلاس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، آپ کے امام صاحب نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، نعت پڑھنے والوں نے نعتوں کے گلدستے پیش کیے ہوں گے، منقبت پڑھنے والوں نے منقبتوں کے تحفے پیش کیے ہوں گے، تقریر کرنے والوں نے تقریریں کی ہوں گی۔ مجھ سے پہلے جس نے تقریر کی وہ تو چلے گئے، انہوں نے بھی بہت اچھی، سچی، جاندار اور شاندار تقریر کی ہے، اور آپ سب سننے کے لیے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ مگر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ شام سے لے کر اب تک کیا ہوا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ شام سے لے کر اب تک کیا ہوا ہے؟ نعتوں کی گنگناہٹ۔ شام سے لے کر اب تک کیا ہوا ہے؟ منقبت خوانی۔ شام سے لے کر اب تک کیا ہوا ہے؟ خطابت۔ شام سے لے کر اب تک کیا ہوا ہے؟ تقریریں۔ شام سے لے کر اب تک کیا ہوا ہے؟ آپ کی زبان میں سبحان اللہ، آپ کی زبان میں درود مصطفیٰ، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ لیکن خواجہ غریب نواز کی یاد میں کچھ ایسی بھی تو محفل ہوتی ہیں جن محفلوں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نعتیں پڑھی نہیں جاتی، منقبت گنگنائی نہیں جاتی، تقریر نہیں ہوتی، وعظ نہیں ہوتا، خطابت نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ قوالی ہوتی ہے کہ نہیں؟ دھوم دھام ہوتا ہے، ہارمونیم بجتا ہے، طبلہ بجتا ہے، ڈھولک بجتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ نے آپ کو بھی مرید فرمایا ہے، کسی نہ کسی پیر سے تو آپ مرید ہوں گے ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ حضرات بہت غور سے میری باتوں کو سنیے گا، صرف وہ اللہ کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ وہ وسیلہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ وسیلہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول نے جب اپنے صحابہ کو بیعت فرمائی تھی تو اللہ نے اس بیعت کو بہت پسند فرمایا۔ جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے ہاتھ کو لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا تو اللہ نے اس کو بہت پسند فرمایا۔ قرآن پاک میں اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، وہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، صحیح پڑھنا، ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اے محبوب جو لوگ آپ کے ہاتھ پر مرید ہوتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھوں پر مرید ہوتے ہیں۔ اور بلند آواز سے کہو اے محبوب جو لوگ آپ کے ہاتھ میں مرید ہوتے ہیں وہ اللہ کے سے مرید ہوتے ہیں،
ید اللہ فوق ایدیہم، آپ اپنے مرید کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، مگر اللہ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ کچھ مطلب سمجھا آپ نے؟ اللہ کس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے؟ دیکھیے رسول پاک نے ایسے ہاتھ رکھ کے مرید کیا، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ میرے مرید کا ہے۔ رسول پاک نے ایسے ہاتھ کر کے مرید کیا، تو اللہ فرماتا ہے پیارے یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، یہ ہاتھ تو میرا ہے۔ زور سے بولو، یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، یہ ہاتھ تو میرا ہے۔ ان کے ہاتھوں پر